آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں قتال، ان لڑائی کے بارے میں۔ فرما دیجیے اس میں کہ لڑائی بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں لٹا دیں تمہارے دین سے اگر وہ طاقت رکھیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، پھر وہ مر جائے گا کافر ہونے کی حالت میں، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ، شان نزول، پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ایک لشکر روانہ فرمایا، اور یہ جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ کا مہینہ تھا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیں مدینہ قریب سے کفار کا ایک قافلہ گزرنے والا ہے، تجارتی قافلہ، اسے خیر خبر لے کر آئیں۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام گئے، اور بطن نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں انہوں نے پہنچ کر انتظار کیا، اور پھر وہاں سے قریش کا تجارتی قافلہ کشمش اور دوسرا سامان لے کر گزر رہا تھا۔ تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا اس قافلے پر حملہ نہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ ہم سے خوف زدہ ہیں، تو مشورہ یہ ہو کہ حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حملہ کیا، تو ان میں سے ایک کافر کو تیر لگا اور وہ مارا گیا، اور دوسرا گرفتار ہو گیا، اور یہ سامان لے کر اور یہ قیدیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جس دن انہوں نے حملہ کیا تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ آج جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، اور بعد میں بھی کنفرم نہ ہو سکا کہ وہ جمادی الاخری کی 30 تاریخ تھی یا رجب کی 1 تاریخ تھی۔ جب یہ کفار پہ حملہ ہوا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر شدید اعتراض کیا کہ دیکھیں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے، کسی پر حملہ نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں نے اور محمد نے اس حرمت کے مہینے کا خیال بھی نہیں کیا اور حملہ کر دیا ہم پہ، اور ایک آدمی مار دیا۔ تو بہت شور وبیلہ کیا اور تنگ کرنا شروع کیا، اعتراضات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتراض نقل فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، یہودی آ کے پوچھتے تھے، مشرکین پوچھتے تھے کہ بتائیں جی حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا یہ بڑی بات اور گناہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ وہ جو آدمی مارا گیا جنگ ہوئی ہے تو وہ حرمت والے مہینے میں ہوئی ہے، یعنی رجب کی 1 تاریخ کو یا جمادی الاخری کی 30 تاریخ کو ہوئی ہے، کنفرم نہیں ہے۔ اگر جمادی الاخری کی 30 تاریخ کو ہوئی تو حرمت کے مہینے میں شامل ہی نہیں ہے، تو اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اور اللہ نے پھر ان کے گناہ ان کو یاد دلائے کہ آپ یہ بتاؤ کہ تم جو مسلمانوں کو، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اسلام قبول کرنے سے روکتے ہو، اللہ کے راستے کا اور اسلام کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو، اور تم نے مسجد حرام کے باشندوں کو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، تو بتاؤ یہ بڑے گناہ ہیں یا لا علمی کی وجہ سے بالفرض حرمت والے مہینے رجب میں قتال ہو گئے، یہ بڑا گناہ ہے؟ بتاؤ بڑا گناہ کون سا ہے؟ پھر فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ فساد جو ہے یہ قتل سے ہی بڑا گناہ ہے۔ فتنہ فساد، لوگوں کو کفر میں مبتلا کرنا اور اسلام قبول کرنے والوں کو تنگ اور پریشان کرنا، اور پھر فرمایا کہ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ ان الفاظ کی تشریح سے پہلے بات یہ ہے کہ اس آیت میں سبق ہے ہمارے لیے، آج بھی کسی مسلمان سے، کسی شخص سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے، خواہ وہ بھول چوک کر ہوا ہو، غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہو،
دوسرے لوگ اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو بھول کر اس پر اعتراضات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے دیندار ہیں، یہ کیسے مولوی صاحب ہیں، کیسے قاری صاحب ہیں، یہ کیسے تبلیغ والے ہیں، یہ کیسے حاجی صاحب ہیں، داڑھی والے کیسے ہیں، دیکھیں انہوں نے گناہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ طرز عمل غلط ہے۔ انسان دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کرنے اور اچھالنے کے بجائے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے، ان کو تلاش کرے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور کسی سے غلط فہمی میں غلطی کو گناہ ہو بھی جائے تو اللہ کے ہاں گناہ گار نہیں ہوتا۔ کتنا ہی بڑا گناہ غلط فہمی سے ہو جائے یا غلطی سے ہو جائے تو اللہ کے ہاں گناہ گار نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارا ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا، اللہ نہیں پکڑتے۔ تو کسی مسلمان سے غلطی سے گناہ ہو اس کو طعن و تشنیع کرنا، اس پہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ تم سے مسلسل لڑتے رہیں گے، ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، اپنا دین چھوڑ دو، تم پرانے دین میں مذہب میں آ جاؤ۔ جو بھی دوسرے مذہب کا آدمی ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو میرے خیالات ہیں، میری رائے ہے وہ درست ہے، ہمارا مذہب درست ہے، دوسرا غلط ہے۔ وہ اسی کوشش کرتا ہے کہ پوری دنیا ہمارا مذہب پھیل جائے، جس کا مذہب صحیح ہے جیسے مذہب اسلام، ان کو تو کوشش کرنی چاہیے، اور جو دوسرے غلط مذہب ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو شخص بھی تم میں سے مرتد ہوگا اور وہ مرتد ہونے کی حالت میں ہی مر جائے گا تو اس کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، ایسا بندہ جہنمی ہوگا۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام چھوڑ دے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے، خدا نہ خواستہ عیسائی ہو جائے، یہودی بن جائے، سکھ بن جائے، ہندو بن جائے یا دہریہ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر وہ مرتد ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے مسئلہ پھر یہ ہے کہ اس کے پچھلے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جتنی اس نے نمازیں پڑھی ہیں ان کا ثواب نہیں ملے گا، روزے رکھے، حج کیے، صدقہ خیرات کیے، تسبیح کی، تلاوت کی، سارے نیک اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو پھر وہ جہنمی ہے اور وہ کافر ہے، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے لیے مسئلہ پھر یہ ہے کہ اسلامی حکومت اسے 3 دن کی مہلت دے، اس کے جو اعتراضات اور اشکالات ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے، 3 دن تک اعتراضات ختم ہو جائیں، دوبارہ اسلام قبول کر لے، پھر اس کے دوبارہ نیک اعمال بحال ہو جائیں گے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ دوبارہ اسلام قبول نہ کرے تو اسلامی حکومت قتل کر دے اسے۔ حدیث میں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ عام آدمی کو حکم نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قتل کرے گی۔ البتہ اگر عورت خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائے تو اس کو قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ طیب نہ ہو یا وہیں مر جائے۔ تو بہرحال یہ مرتد کے احکام ہیں۔ اس کا اگر شادی شدہ ہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کی پھر بیوی بچے اس کے مال کے وارث نہیں بنتے، اس کا کوئی وارث مر جائے تو وہ وارث نہیں بنتا۔ یہ اس کے بارے میں تھوڑے سے احکام ہیں۔ تو بہرحال آج بھی بہت سے مسلمان لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے بہت سی کفریہ باتیں کہہ دیتے ہیں، اسلام کے فرائض کا، واجبات کا، دینی شعائر کا احترام کے بجائے بے احترامی کرتے ہیں، گستاخی کی کفریہ باتیں کہہ جاتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ وہی آدمی مرتد اور کافر ہو جو اللہ کہے کہ میں نے معاذ اللہ مذہب اسلام چھوڑ دیا۔ جو بھی کفریہ کام کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کا کوئی مذاق اڑائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑائے، شریعت کا مذاق اڑائے، کسی دینی حکم کا مذاق اڑائے اور اس کا انکار کرے۔ بہت سے لوگ کہہ رہتے ہیں میں نہیں شریعت کو مانتا، معاذ اللہ۔ بہت سے کہہ رہتے ہیں میں اپنے قرآن اپنے پاس رکھو، اپنا اسلام مذہب اپنے پاس رکھو۔ بہت سے لوگ کہہ رہتے ہیں، تو ایسے لوگ اسلام کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سی کفریہ باتیں ہیں، کفریہ کام ہیں، ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔